आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह। तुसी आए ते खिड़ पईयां रसूल अल्लाह। तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया करारा या रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया बे करारा या रसूल अल्लाह। आका तुसी ओ निगाह करना आका तुसी ओ हाज़िरो नाज़े मेरे वल भी निगाह करना। मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा रसूल अल्लाह। मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया बे करारा या रसूल अल्लाह। तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह। हम्द सना तो बाद इंतहाई वाजिबुल कद्र वाजिबुल इकराम मौजूद सामीन और हाज़रीन, तुहाडे सामने रब्बुल आलमीन दे पाक कलाम दे विच आयत करीमा पढ़ी है। मेरा पाक अल्लाह ऐलान फरमांदा है कि कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, कि ऐ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ऐलान कर दियो, लोगों को खिताब फरमा दियो, लोगों को ये दस दियो। ऐ मालिक करीम की ऐलान करा? मेरा अल्लाह फरमांदा लोगों ने दसो कि मैं मोहम्मद सारे लोगों वास्ते रसूल बन के इस कायनात अंदर आया। ऐत करीम इस गल की गवाही देंदी है कि कुल ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, इन्हों कह दियो, इन्हों फरमा दियो, इन्नी के बेशक मैं रसूलुल्लाह इलैकुम तुम्हारी तरफ रसूल बन के आ गया। जमीया, जमीयत मानदा सारे, यानी कि ढेर सारे। उस आदम जमा वाहिद वो होंदा जेड़ा एक होवे और तस्नीया वो होंदा है जेड़े दो होवन। ते अगर जमा दा लफ्ज़ लग जावे वद बंदे नूं इस गल दा इल्म होवेंदा कि इत्थे एक दो नहीं बल्कि उस तो ढेर सारे मुराद हैं। पता चलिया कि जमीया
ڈھیر سارے لوگوں واسطے اللہ کا پیارا پیغمبر اس کائنات کے اندر رسول بن کے آ گیا۔ دوستان گرامی، ہر نبی کا ایک مقام ہے، ہر نبی کا ایک مرتبہ ہے، ہر نبی کا ایک بلند تجربہ اور طریقہ کار ہے، لیکن جو محمد کی شان ہے یہ سارے نالوں اعلی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کوئی تہاڈی تے میری گل نہیں، اے میرے پاک اللہ دے پاک قرآن دی گل ہے، اور جیڑی گل رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرما دے اس کے اندر وقت شک شبہ ہوندا نہیں، کیونکہ اللہ دا حبیب بھی سچا ہے، اور جس تے اللہ نے اے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے وہ محمد عربی بھی سچا ہے۔ اسی دے حوالے دے نال اللہ نے اپنے یار دی شان بیان کردے ہوئے قرآن کے اندر اے اعلان فرمائے کہ میرے نبی دوسرے نالوں ہٹ کے اس میں اللہ کو شان عطا فرمائی ہے۔ اے مالک کریم، سارے پیغمبر سارے رسول اس کائنات کے اندر تو بھیجے اور تیرے وسیلے کے نال اس کائنات کے اندر آئے، اور سارے آدم دی اولاد بن کے اس کائنات کے اندر آئے، لیکن مالک کریم اس دی شان اور مرتبہ کیوں بلند فرمائے؟ میرے رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں جتنی بھی میرے نبی اس کائنات کے اندر آئے سارے نبیوں دیا ولادت کا ذکر میں اللہ نے فرمائے، سارے نبیوں دی شان میں اللہ نے بیان کیتی ہے، لیکن جس ویلے میرا یار اس کائنات کے اندر آیا میں اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا لا اقسم بہذا البلد کہ اے میرے یار محمد عربی جس تو علاقے کے اندر جس شہر کے اندر تیری پیدائش ہوئی میں اللہ نے اس شہر کی قسم ہے، جس کی پیدائش ہوئے تو میرا اللہ اس شہر کی قسم چاہے اس آن والے کی کتنی شان ہو سی، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب تین سارے نالوں ایک مقام اعلیٰ عطا فرمایا، وہ کس طرح کہ باقی سارے نبیوں نو امتاں او دتیاں کہ جیڑی امتاں دی کئی نہیں 600 سال، کئی نہیں 700، کئی نہیں 800 سال، کئی نہیں 900 سال عمر ہے، لیکن اے میرے حبیب او جڑے ہے او عبادتاں کردے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے کردے ہیں، اور میرے یار جس میں تیرا امتی شب برات والی رات یا شب معراج والی رات نو یا 27 رمضان نو صرف 2 رکعت نفل ادا کر لے سی، میں مالک کریم انہاں سارے نہیں ہوندے کہ ایک سائڈ تے رکھ دے سا، تیرے امتی دیو 1-2 نفل جڑے نو میں ایک سائڈ تے رکھ دے سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت دی شان ہے، وقت محمد تیری شان اور مرتبہ کتنا اعلیٰ سی۔ تو حاضرین گرامی جس لئے رب العالمین نے اے ایت مبارکہ نازل فرمائیے، جس لئے جبریل امین لے کے آ گئے، عرض کر دینے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ اعلان پہ کردائی، اے مالک کریم کے اعلان کر رہنے، جبریل پہ آدھے کملی والے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلان کر دیئے کہ قل یا ایوہ الناس، اے میرے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں دستے ہو یا ایوہ الناس، سارے لوگ بیان کیتے گئے، چاہے کوئی کافر آیا، چاہے کوئی عیسائی تے منافق تے مشرک آیا، چاہے کوئی مومن تے مسلمان آیا، چاہے کوئی نبی تے رسول آیا، میرا اللہ پہ فرماتا ہے انہاں سارے نوں دستے ہو اے مالک کریم یہ اعلان کرا، میرا اللہ فرماتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ فرمایا انہاں سارے نوں دستے ہو کہ میں محمد سارے جہان واسطے سارے ملک واسطے میں محمد اللہ کا رسول بن کے اس کائنات اندر آ گیا۔ اچھا اے محمد تم اتھے آتے گیا پر تیری شان کتنی اعلیٰ ہے، تیرا مقام کتنا اعلیٰ ہے؟ تو دوستان گرامی کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اعلان کر دینے لوگوں اے میرا مقام نہیں، اے میرا مرتبہ نہیں، اے میری شان نہیں، بلکہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے میرے رسول
باقی سارے میرے نبی اس کائنات اندر رسول دے نبی بن کے آئے نے. اے آمنہ دے لال محمد عربی میں تے نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا بلکہ اپنا پیارا حبیب بنا کے بھیجا ہے. کہ فرمایا کہ سارے نبی تے رسول تے بن کے آئے پر تیری شان اس واسطے تھوڑی بلند رکھی ہے کیونکہ تو میرا یار حبیب بن کے اس کائنات اندر آیا. اور میرے اللہ نے فرمایا کہ جیڑا اس دنیا تے آئے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے نبی ہے چاہے رسول ہے جیڑا بھی اس کائنات اندر آیا اس نو ضرور کسی دے کسی دے نال محبت اور پیار ہوتا ہے. کرے اندر اندازہ لا لو ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جڑا ماں نو ڈھیر پیارا ہوتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے جڑا باپ نو ڈھیر پیارا ہوتا تے ایک ایسا ہوتا ہے جڑا نانکے نو ڈھیر پیارا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جڑا دادکے نو ڈھیر پیارا ہوتا. رب العالمین نے فرمایا کہ جس دے اندر میں اللہ نے دل رکھے ہیں نا اس نو کسی دے نال محبت اور پیار ضرور ہوتا ہے. لیکن میرا یار وہ ہے جس نال میں اللہ نو پیار جس نال کس نو پیار ہے میں اللہ نو پیار ہے. اور میرا اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنی مرضی دے نال نہیں بنایا میں کملی والے دے کول پوچھ کے بنایا ہے کہ قیامت تک اس کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آسن بڑے بڑے اچھے بھی آسن بڑے بڑے برے بھی آسن لیکن لوگ ایتا نہ آخر جنہیں اللہ دا یار آیا انہیں یار میرا یار ہے. انہیں کوئی نہ آکے بلکہ میرے یار جس طرح میں تینا اپنا پیارا حبیب بنا کے بھیجے نہ اس کائنات ایک تیر تو پہلے کوئی آ سکیا نہ تیر تو کوئی بعد جا سکتا ہے. اتنی شان اور مرتبہ دیتا ہے. تو دوستانے گرامی اسی شان کے حوالے دینا وہ آیت کریمہ میں بیان کیتی ہے کہ اللہ اپنے یار کی شان کس طرح بیان فرماتا ہے کس طرح مرتبہ اور مقام عطا فرماتا. اور حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں جہاں جہاں میں اس کائنات اندر آ گیا جہاں جہاں گھڑی گزرتی گئی تے وقت ہوندا کی گیا جس لئے میں نبوت کا اعلان فرمایا ہے تے میرے دشمن بھی ڈھیر ہوندے گئے تے سجن بھی ڈھیر ہوندے گئے. اور کس طرح جس ویلے حضور نے اعلان فرمایا نبوت دا تے کافراں دا علاقہ ہے مکہ پاک کتھے بڑے کافر آندے ہیں جاہلیت ہے بتاں دی پوجا کیتی ویندی ہے آگ دی پوجا کیتی ویندی ہے. ایک ایسا ہی ٹبر آیا جڑا گاواں دی پوجا کر دیا لیکن حضور نے فرمایا جس ویلے میں اس مکے کے اندر آ گیا میں نبوت کا اعلان کیتا تے کفر مٹنا ختم ہوتا گیا اسلام بلندی کے اندر چڑھتا ہے. اور وہ کافر جڑے آدھے کہ یہ معاذ اللہ جھوٹا نبی ہے اس نو کیڑا پتہ ہے کہ اللہ کون ہے یہ خود ساڈے اللہ یہ آگ ساڈی اللہ ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جڑے آگ دی پوجا کرتے ہیں وہ کس واسطے وہ اس واسطے کہ قیامت والے دیہاڑے جس ویلے سان آگ دے اندر سٹیا ویسی تے اسی آگ دی پوجا کرنے آگ جڑی وہ ساڈا حیا تے شرم کرسی کہ دنیا دے اندر رہ کے میرے نال اتنا پیار کر دیا ہن آخرت آ گئی میں انہاں دے نال پیار کراں. لیکن انہاں نے کی بتایا کہ جڑی جہنم دی آگ ہے وہ اس نا کو بہت درجے بلند اور اعلی مرتبہ تے مقام ہے وہ بڑی سخت ہے. بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس ویلے میں نبوت کا اعلان کیتا تے کافر آکھیا کہ اس دا کلمہ نہیں پڑھنا اس دے سامنے نہیں رہنا تے ابو جہل آدھا ہے جڑے دے سامنے لگ وندے وقت کو پیو دا دین چھوڑ کے تے اسلام جڑا وہ قبول کر لیندے. اور بڑے بڑے سردار لوگ حضور کے سامنے آئے کہ اسا اسلام نہیں قبول کرنا لیکن جس ویلے حضور کے چہرے دا دیدار ہوتا ہے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور عرض کرتے ہیں کملی والیا جنہیں انہیں اپنے غلاموں سے اپنی مہربانی فرمائی ہے سانوی کلمہ طیبہ پڑھا کے مہربانی کر کے اپنا غلام بنا لے. تو آج میں کیا نہیں گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مقام کی گل کر رہے ہیں آپ کے مرتبے کی گل کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آ گیا کہ فرشتہ اس عرش معلا تو آ گیا اس نے میں کملی والے نے ایک سائڈ پہ رکھے آئے ایک بندے نے ایک سائڈ پہ رکھے آئے لیکن میرا وزن زیادہ ہو گیا. وقت اسی فرشتے نے 5 بندے ایک سائڈ پہ کھلار لے
جویں تساں تے میں تکڑی تے سودے تولدے آ ان کملی والا ایک سائیڈ تے پانچ بندے ایک سائیڈ تے وادی کملی والے فرماندے میرا وزن ڈھیر ہو گیا بس فرشتے نے کے کیتا ہے اس نے تا بندے ایک سائیڈ تے رکھ لے لیکن آپ فرماندے میرا واقعی وزن ڈھیر ہو گیا آخر کار کی ہویا ہے اس نے 50 بندہ ایک سائیڈ تے رکھ لیا ہے بس بھی حضور فرماتے کہ میرا وزن ڈھیر ہو گیا بس فرشتے نے کے کام کیتا ہے اس نے 100 بندہ ایک سائیڈ تے رکھیا بس بھی میرا وزن ڈھیر ہو گیا ہے انہیں کرے وہ بندے کی تعداد بتاتا گیا ڈھیر ڈھیر بندے رکھتا گیا ہے لیکن ہویا کہ میں آمد اللہ کا وزن ڈھیر ہو گیا آخر کار رب العالمین کی آواز آئی ہے حدیث قدسی ہے رب العالمین فرماتا ہے میرے فرشتے تو کیڑیاں سوچا دے اندر پہ گیا تو کیڑے وانٹے نہ کھیڑے پیا کرتا ہے اگر ساری کائنات ایک سائیڈ تے رکھ دے میں آمد اللہ ایک سائیڈ تے ہوئے واقعی کملی والے کا وزن ڈھیر ہو جائے گا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کی آواز آئی کہ اگر تو ساری کائنات ایک سیٹ رکھ دے میں تے آمد لال دا وزن کی ہو ویسی او ڈھیر ہو ویسی کیونکہ میں کوئی اپنی گل نہیں کر رہا فارغ نمبر 3 میں بالکل پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ فرماتا ہے کہ جڑے ہیں میرے رسول ہیں نا انہاں دے وچوں سارے لوگ تے بلندی عطا کی گئی کہ کیتا گیا درجہ بدرجہ فضیلت عطا کی گئی ہے لیکن جو میرے یار کا مقام ہے وہ کسی طرح نہیں ہے اور کس طرح کہ اللہ رب العالمین کی ذات فرمانی ہے کہ صرف میرے یار دیا گواہیاں انسانوں نے نہیں دتیاں کہ فرمایا صرف میرے یار دیا گواہیاں انسانوں نے نہیں دتیاں بلکہ میرے یار دیا گواہیاں تے جانوروں نے بھی دتیاں اور کس طرح ایک یہودی آیا کون آیا یہودی آیا اگر میں عربی بارے پڑھا تو شاید سمجھ نہ آئے میں اپنی بولی اور تواڈی زبان دے وچ آسانی دے وچ کر کے تم دسنا تو کئی بار ایک گل سنی ہونی ہے بلکہ ایک پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے او یہودی حضور دے کول ایک گو پھد کے لے آیا کیڑی ہے گو جان دے ہو بس بولو اگر جان دے تو میں نہیں پتہ لگے تو پتہ ہے وہ کیڑی ہے گو جان دے ہو او گو یہودی پھد کے کملی والے دے کول لے آیا اور آتا ہی سوڑے میں سنیا تو مسلمانوں کا بڑا سچا نبی تے رسول ہے اگر ایک گو تیری گواہی دے دے کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ لے کیا کرنے لگیا میں کلمہ طیبہ پڑھ لے سا تو حاضرین اکرامی کہا ہن تسی سوچ رہے ہو کہ حضور ساڈے ورگے وہ بھی انسان کا پتر یہ آسانی انسان دے پتر لیکن اے میرا بھی میرے دوستوں کے بزرگوں یہ وہ انسان گل کر سکتا ہے جس کے ذہن اندر عقل کام نہیں کرتی کیونکہ آج تو دن میں موجود ساڑھے آپ سے اپنا پتر ہی نہیں لگتا لیکن آمد اللہ تے وہ ہے جیڑا جانور نو اشارہ کر دے وہ جانور بھی سر نیویں کر کے کملی والے دے کول حاضر ہوئے نے جانور کے دور دی گل لے اور دا ٹر دیتے پھر دیتے ہیں نا کملی والا تا وہ ہے اگر کھلوتے درخت نو اشارہ کر دے کہ جڑیاں ساڑے کول جھاڑیاں کھلوتی ہوئی ہیں اگر کملی والا انہاں جھاڑیاں نو اشارہ کر دے وقت اے نہیں ویکھ دیا کہ میں تے ایک درخت میں تے ایک جھاڑیاں بلکہ ویکھ دے کہ اشارہ کس کملی والے نے فرمایا ہے میں واقعی گل واضح کر دینا یہ واقعی درخت ہے یہ واقعی پہلے چھوٹا ہوتا بعد جوانی کے اندر چڑھتا ہے بعد ادھر شاخاں نکلدیاں نے بعد ادھر پھل نکلدے نے یہ بھی ایک جاندار چیز ہے اس نو سائنس نے جاندار آکھیا ہے یہ درخت جھاڑیاں وغیرہ جاندار نے آؤ لوگوں توجہ فرماؤ یہ واقعی جاندار ہو گئے اگر مکہ پاک کے اندر پتھر بھی پے ہوئے وہ بھی وہ سمجھ میں دل کہ اے عام انسان نہیں بلکہ تو وہ ہے جس وقت رب العالمین
وہ پتھر بھی گواہی دین کہ یہ عام نہیں، یہ تو وہ ہے جس واسطے اللہ نے سارے پتھر بھی اس کائنات اندر بھیجے۔ تو حاضرین گرامی اور کملی والے نے سامنے رکھی گئی، کملی والے مسکرا گیا کھڑ کے یہودیا تو یہودی ہے، تو تے آدم کا پتر ہو کے تیری عقل کم نہیں کر رہی، لیکن تک وہ ہوگی میری گواہی دے دے سی کہ میں کون ہاں۔ اس کون کملی والے نے فرمایا ارے اے کوئی تیرے اس کائنات اندر کس نے بھیجیا؟ حضور بھی اگر پہلی گل کرے نا تو پہلے اللہ دی گل کرتے ہیں۔ کس دی گل کرتے ہیں؟ اللہ دی گل کرتے ہیں۔ آج تسا تے میں بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ دی گل کرتے ہیں۔ اے سامنے لکھا پیا انج نہیں لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد اسی اگر اذان پڑھنے تو پہلے اللہ دی گل کرتے ہیں۔ حضور بھی پہلے اللہ دی گل کرتے ہیں اور کملی والے نے فرمایا ہے کوئی تین اس کائنات اندر کس نے بھیجے ہیں؟ ہن گو کے لگے تے منہ چ بولنا کی لگے، لیکن آمد اللہ تے چارے تے پتھر کو نکل میں پڑا جانتا ہے۔ حاضرین گرامی جس ویلے کملی والے نے سوال کیتا ہے وہ اپنی زبان نے حال وچ پئی بول دیے رب العالمین او ہے، میں تو اپنی زبان اندر فرما رہا کیونکہ وہ تک وہ ہے۔ اس ویلے عربی بولی جاتی ہے، اس کو نے عربی زبان اندر کملی والے دے نال گلاں کیتیاں کہ زبان اندر عربی زبان اندر ہن اس کو عربی کہہ سکائی صرف رب العالمین نے طاقت دیتی ہے اور لوگوں رب العالمین دسنا چاہتا ہے کہ میں کملی والے نو معجزے دے کے نہیں بھیجے بلکہ معجزہ بنا کے بھیجے۔ او گور جس ویلے حضور نے سوال کیتا نا کہ تین اس کائنات اندر کہیں بھیجے تو حاضرین گرامی او گو یہ قدرت لیے او آخر لگی کملی والے میں نے اس نے اس کائنات اندر بھیجا ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے چرند بنایا، جس نے پرند بنایا ہے، جس نے حیوان بنائے، جس نے انسان بنائے، جس نے درخت پہاڑ بنائے، اس رب العالمین نے میں اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اس نے میں زندگی دیتی ہے اور رب العالمین میں رزق دے لیا ہے۔ وقت آمد دلال نے فرمایا آنا یعنی میں کونا اس جس میرے کول میں اشارہ کیتا گیا ہے اور تو پیا دے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تے اور نبی تے رسول ہے جس واسطے اللہ نے سارے نبیوں نے اس کائنات اندر بھیجیا، سارے رسولوں کو بھیجیا، سارے انسانوں کو بھیجیا ہے، سارے حیوانوں کو بھیجیا ہے۔ تو تے اللہ کا رسول ہے، انت رسول اللہ، انت خاتم النبیین، اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی تے رسول بن کے نہیں آیا بلکہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو تنافر سے بھیج کے سارے نبیوں کو دس چھڑیا ہے۔ ایو نبی آ گیا جس بعد میں اس کائنات اندر کوئی نبی آئے گا، میں کوئی رسول آئے گا بلکہ محمد اللہ کا آخری نبی تے رسول بن کے آ گیا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول۔ یا رسول کہ فرمایا کہ رب العالمین نے اس گول میں طاقت دیتی ہے کہ تم انہیں یہودیاں دس دے اے آگ جڑا نہیں جس نے تسی گلاں طے کردے ہو، اے میں اللہ نے آمد اللہ محمد عربی اس کائنات اندر نبی بھی بنا کے بھیجے تے رسول بھی بنا کے بھیجے۔ اس گول نے گواہی دیتی کہ اے اللہ کا نبی بھی ہے تے اللہ کا رسول بھی ہے اور سارے نبیوں کی گل جس ویلے آئی پھر رب العالمین نے فرمایا میرے یار اے سارے خزانے اے ساری چیزاں اے میں رب العالمین نے بنائیاں پر مالک سونے تو انہاں دا مالک کون ہے؟ تو سونے جس کو جویں چاہے جس طرح چاہے عطا کر دے۔ تو حاضرین گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کر دیں مالک کریم مولا میرا
علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نبی تے رسول موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اے مالک کریم انہاں دی شان تے مرتبہ ہے میرا پاک اللہ کے اعلان فرمان لگیا اللہ تعالی نے فرمایا میرے یار او نبی تے رسول میں اللہ نے کسی نو ایک شہر واسطے کسی نو دو شہر واسطے کسی نو تین شہر واسطے کسی نو چار بستیاں واسطے کسی نو ایک خطے واسطے نبی تے رسول بنا کے بھیجیا اے میرے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالی دی ذات اج مٹھی مکا دیواں اے میرے یار جت تک میں اللہ دی رب العالمین نہیں ہوے گی اتنے تک تیری رحمت للعالمین نہیں ہوے گی اے میرے یار محمد جتنے تک میری خدائی موجود ہوے گی اتنے تک تے محمد دی مصطفی موجود ہوے گی اللہ نے یہ وعدہ کیتا کہ او کوئی ایک بستی واسطے کوئی دو بستیاں واسطے تے کوئی ترے بستیاں واسطے آئے تے کوئی ایک خطے واسطے نبی تے رسول بن کے آیا اے میرے یار محمد میں تین اس واسطے بنائے کہ جتنے تک میں اللہ دی مصطفی خدائی ہے اتنے تک تیری مصطفی ہے اور جتنے تک میری رب العالمین ہے اتنے تک تیری رحمت للعالمین اور تے کئی بیٹھے بزرگ جڑے ماشاءاللہ مکہ پاک ہیں مدینہ پاک ہیں اور کئی ایسے ہیں جڑے بحرین تے ملیشیا تے فرانس پتہ نہیں کتوں کتوں ہی بہ کے ہیں آج تک کوئی بندہ یا کوئی سیف میں ثابت کر دے کہ اللہ تعالی دے آسمان دی کسی جگہ تے حدود ہے کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے اسی ایتھے بیٹھے ہیں لاکھ کوڑ دی نظر ماری تے بندہ آتا اوتھے آسمان ختم ہو رہا انہی گل ہے نا بندہ بڑے دور دور تک گئے بڑی بڑی عوام پتہ نہیں کتنے کتنے سفر کر چکی ہے لیکن آج تک کوئی مائی لال ایسا اس کائنات نہ جائے تے نہ ہن کوئی جم سکتا ہے جڑا یہ ثابت کر دے کہ اللہ دی فلاں جگہ تے حدود ختم ہو رہی آج تساں تے میں تے آنا اساڑے اے زمین اساں کوئی بندہ پوچھے نا یار تیری کتنی زمین ہے تے اسی اس اپنی زمین وچ کھلوتے ہوئے تے اسی مثال دینے او فلاں جاڑی فلاں ککر کھلوتے او فلانا ٹبا ہے میری گھٹنے تک حدود ہے انہی گل ہے نا اسی یہ گل کرتے ہیں میری فلاں جگہ تے حدود ہے اگر ہن ساڈا وزیر اعظم ہے اتنا درجہ اتنی اس دی کرسی ہے اتنے مرتبے تے بیٹھے لیکن وہ بھی یہ گل کر سکتا ہے کہ میری فلاں جگہ تے حدود ہے اتنے تک میری وزارت چل سکتی ہے اس تو اگر میری وزارت نہیں چل سکتی لیکن رب العالمین نے اس چیز نو ونڈ کر کے تے وکھرا کر کے رکھ چھڑے فرمایا میرے یار مائی لال جمایا ہی نہیں میرے اللہ فرمایا کہ آج تک ایسا کوئی بچہ میں ماں دے پیٹ وچ بیٹھ ہی نہیں دیتا کہ جیڑا میری حد مقرر کر دے کہ اللہ دی فلاں جگہ تے حدود ہے سونیا تے جیڑا میری حدود نہیں نہ مقرر کر سکیا میں اللہ نے تیری اتنے تک مصطفی رکھ چھڑی ہے پتہ چلیا جیڑا خدا دی خدائی ثابت نہیں کر سکتا کہ کتنی جگہ تک ہے میرے اللہ فرمایا جیڑا میرے تک نہ پہنچ سکتی سونے وہ تیرے تک ہی نہ پہنچ سکتی اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا دعا کرتے ہیں میرا پاک اللہ انہاں غلط عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے نال سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ ایک سنگی نے ادھر سے